اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے صحت کو ایک عظیم الشان نعمت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں، ان دو نعمتوں کے بارے میں انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مغبون ہیں، یعنی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، خسارے میں ہیں۔ جیسے تجارت میں انسان کو خسارہ ہوتا ہے کہ وہ مہنگی چیز سستے میں بیچ دے یا سستی چیز بہت مہنگی خرید لے اور نقصان اٹھائے، اسی طرح سے دو نعمتوں کے بارے میں لوگ گھاٹے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الصحت والفراغ، صحت مندی اور فارغ وقت، صحت اور فراغت۔ انسان کا بدن اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، جتنے بھی اعضاء اللہ نے ہم کو دیے ہیں، ان کے ذریعے انسان دین اور دنیا کے کام کرتا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، اپنی مطلوب چیزیں حاصل کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کی صحت جواب دے دیتی ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، تو پھر وہی بدن اس کا ہے، لیکن اس بدن کے ذریعے سے کمزوری اس میں اتنی آ جاتی ہے کہ وہ بہت سارے کام نہیں کر پاتا، کبھی بستر پر پڑا رہتا ہے، معمولی چیزیں بھی نہیں کر پاتا ہے، کبھی بیماری بڑھ جاتی ہے تو پیشاب پاخانے میں بھی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اس صحت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، صحت مندی پانے کے بعد اس کو ظلم میں استعمال کرتے ہیں، غلط کاموں میں، گناہوں کی طرف چلنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری نعمت ہے فارغ وقت۔ اللہ رب العالمین نے زندگی انسان کو دی ہے، اس میں ایسے لمحات جس میں اس کی مجبوریاں نہ ہوں، وہ اپنی مرضی سے اپنے وقت کو استعمال کر سکتا ہو، ایسا وقت ملنا انسان کے لیے آخرت کی نجات کے لیے بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر انسان اپنے فارغ وقت کو اپنے ہلاکت کے اسباب میں استعمال کرتا ہے۔ فلمیں دیکھنا، گانے بجانے میں مصروف ہونا، یوں ہی وقت ضائع کر دینا، گناہ کے کاموں میں مصروف ہونا، غیبت میں لگنا، اپنے فارغ وقت کو مرد اور عورت ایسے اوقات میں صرف کر دیتے ہیں جن سے ان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے۔ بعض اوقات نقصان تو نہیں ہوتا ہے، لیکن بڑے فائدے سے انسان محروم رہتا ہے، اپنے وقت کو ایسے کاموں میں لگاتا ہے جن میں گناہ تو نہیں لیکن بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کا موقع تھا، وہ موقع ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چاہے گناہ کا معاملہ ہو یا پھر نیکیوں کے چھوڑنے کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے انسان گھاٹے میں رہتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ہیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، کثرت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں، گھاٹے میں، دھوکے میں ہیں، اور وہ دو نعمتیں ہیں صحت مندی اور فراغت۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کو مالداری سے بھی بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ بلا شبہ انسان کے پاس مال اگر ہے تو بہت ساری نعمتیں خرید سکتا ہے، اس مال کے ذریعے سے دنیا کی عیش و عشرت کی ساری چیزیں اور سامان اسباب جمع کر سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نعمت اگر ہے تو وہ صحت مندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بأس بالغنى لمن اتقى، جو آدمی متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام مالداری کو منع نہیں کرتا ہے کہ ایک آدمی غریب ہی رہے، بلکہ کوئی آدمی اگر مالدار ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی ہے، متقی پرہیزگار ہے، حرام اور گناہوں سے بچنے والا ہے، حرام طریقے سے نہ کماتا ہے اور نہ حرام میں خرچ کرتا ہے، ایسا پرہیزگار اگر انسان ہے تو اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا بأس بالغنى لمن اتقى، اور آپ نے فرمایا، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ والصحة لمن اتقى خیر من الغنى، لیکن جو آدمی متقی ہے اس کے لیے صحت مندی مالداری سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے لیے صحت مندی مالداری سے بھی بہتر ہے۔ کس آدمی کے لیے؟ ایک متقی انسان کے لیے، مالدار ہو یا صحت مند ہو، اگر دو میں سے ترجیح کا موقع ہے تو صحت مالداری سے بہتر ہے۔
تو یہاں پر حدیث میں اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں دو نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ انسان کے پاس مال ہو، وہ غنی ہو مال کے اعتبار سے، لیکن دوسری نعمت ہے صحت مندی۔ آپ نے بتایا کہ صحت مندی مالداری سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ غور کریں کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی صرف کر کے، اپنے اوقات خرچ کر کے، محنت کر کے، سالوں سال کی قربانیوں کے بعد ایک عمر آتی ہے اس میں مالدار بنتے ہیں۔ اب ان کے پاس چھوٹی دکان نہیں بلکہ بڑی کمپنی ہوتی ہے۔ وہ گھر میں اپنے پاس جیب میں پیسے نہیں رکھتے بلکہ بڑا بڑا اکاؤنٹ ان کا بینک کا ہوتا ہے، اور اس میں بہت مال ہوتا ہے۔ لیکن عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ساری نعمتوں کے اسباب مال ہمارے پاس ہیں، لیکن مال آنے کے بعد ہم ویسے صحت مند نہیں جیسے پہلے تھے۔ اب اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے دل کی چیزیں کھا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ عملاً کھانے کی استعداد کے باوجود اس کے لیے طبی اعتبار سے، میڈیکل اعتبار سے اس کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں کو کھائے پیے اور استعمال کرے، بلکہ بعض اوقات کمزور ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر بہت سارے وہ کام چاہے وہ دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں نہیں کر پاتا ہے۔ صحت نہیں ہے، پیسہ لے کے کرے گا کیا؟ وہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے پاس جسم ہونا چاہیے، صحت ہونا چاہیے۔ تو صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اسلام صحت کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور صحت مندی پر شکر کی تعلیم دیتا ہے، اور اسی طرح سے اس صحت کو خیر کے کاموں میں صرف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صحت کی قدر کرنا یہ بہت بڑی عقل مندی اور سمجھداری ہے، اور اس کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے انسان جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، کاغذوں پر پوسٹرز پہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، ہیلتھ از ویلتھ، صحت مال ہے۔ حدیث آپ کو بتا رہی کہ صحت مال سے بھی زیادہ ہے۔ اس صحت کے ذریعے سے آپ مال حاصل کر سکتے ہیں محنت مزدوری کر کے، لیکن مال کے ذریعے سے گئی ہوئی صحت واپس نہیں آتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان، آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، آدمی جا کے ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ سارا پیسہ آپ جتنا کہو میں لا کے آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بیوی، میرا بیٹا، میرے والدین، ان کے لیے آپ کچھ کیجیے، ان کی بیماری کو دور کیجیے، ان کو صحت مند بنائیے۔ ڈاکٹر کہتا ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اوپر والے سے مانگو۔ پیسہ آپ کے پاس ہے، لیکن پیسے سے آپ دوائی خرید سکتے ہیں، پیسے سے آپ صحت نہیں خرید سکتے۔ پیسے سے آپ دوائی خرید سکتے ہیں، صحت نہیں خرید سکتے۔ تب جا کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحت خریدی نہیں جاتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ ہی دیتا ہے۔ لہٰذا اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم صحت مندی پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور اس شکر کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر احسان مندی کا جذبہ ہمارے اندر ہو، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور پھر اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں، اس میں صرف کریں۔